السلام علیکم سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں راشد نذیر طاہر کی کہانی مداری کی دوسری قسط۔ آپ اسے سن پا رہے ہیں رباب کی آواز میں۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو براہ کرم ضرور کیجیے، اور اگر کہانی کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ کمرہ عدالت میں کچھ اضافی لوگ بھی موجود تھے جن میں اخباری رپورٹر سر فہرست تھے جو اس کارروائی کو کاغذوں پر منتقل کرنا چاہتے تھے۔ جج نے سب سے پہلے ملزم راگی کو بولنے کا موقع دیا، لیکن عاذر منیر نے فوراً ہی کہا، راگی کی طرف سے میں بیان دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ راگی کی طرف گھوما۔ کیوں راگی؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، راگی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایک گھمبیر سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اب سارے کے سارے عاذر منیر کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے جج کی اجازت سے اپنا بیان شروع کیا۔ راگی کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے استاد کے قتل میں ملوث کیا گیا ہے، اور جج صاحب ذرا غور فرمائیں، راگی کی حالت دیکھیں۔ ریمانڈ سے قبل ہی اس کی درگت بنا دی گئی۔ یہ کہاں کا اصول ہے، کون سا قانون ہے، اور کہاں کا انصاف ہے؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جج نے راگی کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کر بولا، پوائنٹ نوٹ۔ اس نے قلم سے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل پہ کچھ لکھا بھی تھا۔ بیان جاری رکھیے۔ انسپکٹر دورانی وغیرہ خاموش تھے۔ وکیل نے ان کی جانب سے ظاہر ہونے والی پہلی کمزور رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شکریہ می لارڈ۔ عاذر منیر نے سر ہلکا سا خم کیا۔ اور اب اصل واقعہ یہ تھا کہ جس وقت قتل ہوا راگی گھر میں نہیں تھا۔ اس کا انداز کافی ڈرامائی تھا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا، کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا استاد فرش پر تڑپ رہا ہے۔ اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا اور خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر راگی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے ساختہ چیخا اور استاد کے قریب جھپٹ کر پہنچا۔ وہ آخری دموں پر تھا۔ راگی نے اسے آوازیں بھی دیں، مگر استاد کیا جواب دیتا؟ بس راگی نے یہ عقل مندی کی کہ خنجر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھا اور بھاگ کر dروازہ بند کر دیا۔ اس پر یہ خوف غالب تھا کہ استاد کو مارنے والے کہیں اسے بھی ختم نہ کر دیں۔ اور می لارڈ، انسپکٹر دورانی نے فوراً ہی عاذر منیر کی بات کاٹی۔ وکیل صاحب کا یہ بیان غلط ہے کہ راگی نے خنجر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ خنجر پہ اس کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی می لارڈ، عاذر منیر نے کہا۔ بیان جاری رکھیے، جج نے اس سے کہا۔ آپ بیٹھیے انسپکٹر، آپ کا اعتراض بعد میں ڈسکس ہوگا۔ انسپکٹر دورانی بیٹھ گیا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اسی خوف نے راگی کو دروازہ بند کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ دوبارہ اندر گیا اور ایک کپڑے کی مدد سے خنجر استاد کے جسم سے نکال لیا۔ وہ کپڑا بھی شاید استاد کی قمیض کا دامن ہی تھا۔ کیوں راگی؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ راگی نے سوچے سمجھے بغیر اس کی تائید میں گردن ہلا دی۔ اور می لارڈ، پھر اچانک ہی پولیس دروازے پر آن پہنچی۔ ادھر قتل ہوا، ادھر پولیس دروازے پر۔ تو آخر پولیس کو کس نے اتنی جلدی اطلاع دے دی؟ میرا خیال ہے اصل قاتل نے ہی ایسا کیا تھا تاکہ راگی کی گردن پھنس جائے۔ کمرہ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انسپکٹر دورانی وکیل کا بیان سن رہا تھا اور حیرت تھا کہ یہ وکیل اتنا سچا اور دیانتدار مشہور ہے اور اس وقت کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو می لارڈ، میری آخری بات یہیں ختم ہوتی ہے اور عدالت سے میری درخواست ہے کہ راگی کے استاد کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، نہ کہ بیچارے راگی کو ہی پھانس لیا جائے۔ شکریہ می لارڈ۔ یہ کہہ کر وکیل عاذر منیر بیٹھ گیا۔ اب باری تھی انسپکٹر دورانی کی۔ اس نے اعتراف کیا کہ ہمیں تھانے میں ایک نامعلوم فون موصول ہوا تھا کہ فلاں جگہ فلاں مکان میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے، فوراً پہنچو۔ سو ہم بتائے ہوئے پتے پر فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ فون کس نے کیا تھا؟ عاذر منیر بول پڑا۔ میں نے بتایا نا کہ نامعلوم فون تھا۔ اس نے راگی والے مکان کا ایڈریس دیا تھا۔ ہم موقع پر پہنچے اور اتنا کہہ کر انسپکٹر دورانی نے بات کی تفصیل بتائی۔ میں پھر کہوں گا می لارڈ کہ خنجر کو راگی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ سراسر الزام ہے۔ وکیل نے پھر جرا کی۔ اچھا جج صاحب، وکیل صاحب بار بار اس ٹھوس ثبوت کو جھٹلا رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں وہ فنگر پرنٹس پیش کر دیتا ہوں۔ ثابت ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون۔ انسپکٹر دورانی کا لہجہ کافی تیز تھا۔ اسے وکیل کی باتیں کافی ناگوار لگ رہی تھیں۔ انسپکٹر دورانی کے پاس راگی کی انگلیوں کے نشانات کا ٹھوس ثبوت موجود تھا۔
آخر کار جج نے یہ فیصلہ کیا کہ فنگر پرنٹس منگوائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، کیونکہ دونوں فریقوں کا بیان اسی بات پر ٹکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک عدالت پر سکوت سا طاری رہا، ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اگرچہ انسپکٹر دورانی وکیل آذر کو ترچھی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو وہ خود بھی غصہ دلانے والی مسکراہٹ سے ان کا خون جلا رہا تھا۔ بہرحال فنگر پرنٹس منگوا لیے گئے، 2 ماہر بھی بلوائے گئے تاکہ موازنہ ہو سکے۔ سبھی غور سے اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ ماہرین نے آگے بڑھ کر راگی کی انگلیوں کے نشانات ثبت کیے اور پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ راگی کا بھی برا حال تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی طرفداری کرنے والے وکیل کو جھوٹا ثابت ہو جانا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے خنجر کو ہاتھ لگایا تھا۔ اچانک ہی ماہرین اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کمرہ عدالت پر ایک نظر ڈالی اور پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جج صاحب، یہ نشانات راگی کی انگلیوں کے ہرگز نہیں ہیں، یہ کسی اور کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ یہ اطلاع کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ انسپکٹر دورانی وغیرہ چونک کر ماہرین کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر آذر منیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے راگی کی طرف بھی دیکھا اور اس کی ہمت افزائی کے لیے سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ راگی نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ اس کے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ میلارڈ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر دورانی سے ضبط نہ ہو سکا۔ فنگر پرنٹس کے عملے نے تھانے میں اطلاع دی تھی کہ خنجر پر راگی کی ہی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ آپ تھانے کے انچارج صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں، اس وقت یہی رپورٹ آئی تھی۔ کیا آپ کو عدالتی کارروائی پر شبہ ہے؟ جج نے اس سے پوچھا۔ کھسر پھسر کی آوازیں آنے لگی، کچھ دھیرے سے ہنسے بھی تھے۔ انسپکٹر دورانی ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، نہیں میلارڈ۔ بس تو پھر بیٹھ جائیے۔ یہ کہہ کر جج اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل پر غور کرنے لگا۔ انسپکٹر دورانی جیسے ہی بیٹھا، قاسم اس کی طرف جھکایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آخر راگی کی انگلیوں کے نشانات کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وکیل ہے یا جادو کے کرتب دکھانے والا کوئی مداری؟ انسپکٹر دورانی نے بے خیالی میں قاسم کی طرف چونک کر دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ خود اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اور پھر عدالت کا فیصلہ خلاف توقع راگی کے حق میں ہوا۔ وہ ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کی ضمانت بھی وکیل آذر منیر نے ہی لی تھی۔ البتہ راگی کو تنبیہ کی گئی تھی کہ جب تک کیس چل رہا ہے وہ بغیر اجازت کے شہری حدود پار نہیں کرے گا، اسے پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا۔ ادھر انسپکٹر دورانی وغیرہ کو وارننگ دی گئی تھی کہ وہ کیسوں کی بنیاد مضبوط رکھا کریں اور آئندہ احتیاط برتیں۔ یوں کسی بھی عام شخص کو مجرمانہ افعال کی زد میں لے کر آنا خلاف قانون ہے اور آئندہ احتیاط برتی جائے۔ جہاں انسپکٹر دورانی وغیرہ کو شرمندگی کا سامنا ہو رہا تھا، وہیں وکیل آذر منیر کی فتح مندانہ مسکراہٹ انہیں مزید تاؤ دلا رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھوں کی روشنی مزید بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ راگی کو اپنے ساتھ لے کر کمرہ عدالت سے رخصت ہو گیا۔ جاتے جاتے بھی اس نے ایک تمسخرانہ نگاہ سے پولیس والوں کو نوازا تھا اور وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ پھر کمرہ عدالت خالی ہونے لگا، لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ وہ آپس میں اس کیس پر تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے۔ جج اٹھ کر اپنے چیمبر کی طرف چلا گیا۔ انسپکٹر دورانی وغیرہ بھی بوجھل قدموں سے سر جھکائے ہوئے باہر نکل آئے۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ آج بھی ٹرین حسب معمول کچھ لیٹ تھی۔ مسافروں کے انتظار میں پلیٹ فارم پر موجود لوگ اب کافی بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ بیٹھے ہوئے اخبار رسائل وغیرہ کے مطالعے میں وقت گزار رہے تھے اور کچھ لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے انتظار کو وصل میں تبدیل کرنے میں مصروف تھے۔ بہت سے چھابڑی والے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ وہ بھی ٹرین کے منتظر تھے تاکہ ان کی کمائی کا دھندا شروع ہو سکے۔ اور پھر یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ دور سے ٹرین کی وسل سنائی دی۔ آہستہ آہستہ ٹرین چلتی ہوئی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئی۔ منتظر افراد فوراً ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ ٹرین رک گئی۔ دھڑا دھڑ لوگ ٹرین سے اترنے لگے۔ یکدم ہی شور سا بپا ہو گیا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ فرسٹ کلاس کا مسافر تھا۔ چہرے مہرے سے بھی کافی سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر دیدہ زیب لباس تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس اٹھا رکھا تھا۔ اسے قلی کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی میزبان کی آمد کا منتظر دکھائی دیتا تھا، اس لیے جلد ہی وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ ٹیکسیاں، رکشے کافی تعداد میں باہر موجود تھے۔
وہاں قریب ہی اخباروں کے سٹال والے اور فروٹ بیچنے والے بھی دکھائی دیے۔ فروٹ والوں نے اپنی مخصوص آوازیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک ٹیکسی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ خصوصی ضمیمہ، خصوصی ضمیمہ۔ مشہور وکیل عاذر منیر کا عجیب و غریب کیس، وکیل نے قاتل کو بے گناہ ثابت کروا دیا۔ خصوصی ضمیمہ۔ وہ چونک اٹھا۔ اخبار فروش چلا رہے تھے، کچھ اور لوگ اخبار والوں کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بھی جلدی جلدی قدم آگے کو بڑھائے اور اخبار والے سے وہ ضمیمہ خرید لیا۔ اس نے ضمیمے کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر الجھن اور حیرت کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ پھر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے جلدی سے ضمیمہ طے کیا اور ٹیکسی کی طرف جھپٹا۔ سٹی کورٹ چلنا ہے، اس نے ڈرائیور کو بتایا۔ ٹیکسی سٹارٹ ہوئی اور مناسب رفتار سے سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ سفر کے دوران بھی اس نے کئی مرتبہ وہ خبر پڑھی اور کچھ بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ آخر کار ٹیکسی سٹی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ کار پارک کے قریب پہنچ کر ٹیکسی رک گئی۔ وہ بڑی عجلت میں ٹیکسی سے اترا تھا، کرایہ ادا کیا اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اندرونی حصے میں پہنچا اور لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا سیدھا جج کے چیمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاید کورٹ کی عمارت سے اچھی طرح واقف تھا۔ جج اپنے کمرے میں تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، جج کے منہ سے نکلا، آپ دوبارہ آ گئے، خیریت تو ہے وکیل صاحب؟ بڑی خاموشی کے ساتھ پولیس اسٹیشن واپسی ہوئی تھی۔ انسپکٹر دورانی کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر قاسم نے بھی کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ انچارج کا بلاوا آ گیا۔ اس نے چپراسی سے کہا، صاحب سے کہنا ابھی آتا ہوں۔ دراصل اس کے ذہن میں اچانک ہی کالے کپڑے سے بنی ہوئی گڑیاں لہرانے لگیں۔ اس سارے چکر میں وہ انہیں قطعی بھول گیا تھا۔ آخر وہ گئی کہاں؟ کون لے جا سکتا ہے؟ اگر رات کی ڈیوٹی والا کوئی پولیس والا لے جاتا تو اب تک اسے اطلاع مل چکی ہوتی۔ اس نے سرسری طور پر اپنے ماتحتوں سے بھی پوچھا تھا، خاص طور سے کرشن سے، کیونکہ وہی کانسٹیبل وہ گڑیاں اٹھا کر لایا تھا، لیکن سبھی نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ اس کیس پر وہ جتنا غور کر رہا تھا اتنا ہی خود کو الجھا ہوا محسوس کرتا تھا۔ سر پیر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انچارج کو وہ اپنے خیال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ انچارج اسی کا منتظر تھا۔ اس نے دورانی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دورانی نے ساری روداد اس کے گوش گزار کر دی۔ انچارج نے کہیں کہیں اسے ٹوکا۔ حیرت کے دیے اس کی آنکھوں میں بھی جل اٹھے تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر اس کے منہ سے نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فنگر پرنٹس کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ یہی حیرانی مجھے ہے سر۔ انسپکٹر دورانی نے سر ہلایا۔ میں آپ سے یہی بات کہنا چاہ رہا تھا، آپ فنگر پرنٹس کے عملے کو چیک کرائیں، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی… انچارج اپنا جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، انچارج تھانہ گل آباد؟ جی۔ اوہو، اچھا۔ اور جج صاحب کیا حال ہیں؟ جی، کیا کہا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری جملہ انچارج نے بہت حیرت انگیز لہجے میں ادا کیا تھا۔ انسپکٹر دورانی بھی اب انچارج کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ انچارج کے چہرے کے تاثرات نہایت عجیب ہو گئے تھے۔ وہ چونکا اور کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، دوبارہ آنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سے میری ملاقات تقریباً 2 ماہ قبل ہوئی تھی۔ جج نے اسے ایسی نظر سے دیکھا جیسے سنجیدگی یا مذاق کا اندازہ لگا رہا ہو، لیکن سامنے والے کا چہرہ تو پریشان دکھائی دیتا تھا۔ عاذر منیر صاحب، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ ابھی ابھی تو آپ نے ملزم راگی کی ضمانت کرائی ہے۔ اور ہاں، اس وقت آپ کے جسم پر لباس بھی دوسرا تھا۔ اتنی جلدی… جج صاحب مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ وہ بے بسی کے سے انداز میں ہنس کر بولا، ارے جناب، میں تو ابھی ابھی قصبہ شام پورا سے لوٹا ہوں، 2 ہفتے سے وہاں مقیم تھا۔ اور یہ… اس نے جیب سے اخبار نکالا، یہ دیکھیے، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو کوئی کیس لیا ہی نہیں، تو پھر جیت کیسے لیا؟ آپ نے خود راگی کیس کی پیروی کی تھی۔ جج نے جیسے اسے یاد دلایا۔ کون راگی؟ کیسا کیس؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ میرے خلاف کوئی سازش ہے۔
میں نے آج تک کسی بے گناہ کو سولی پر نہیں چڑھایا اور کسی قاتل کو سزا سے نہیں بچایا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ پھر اس نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور جب ہاتھ جیب سے نکلا تو اس میں ریل کے ٹکٹ تھے۔ یہ دیکھیے، یہ میری روانگی کا ٹکٹ، اس کی تاریخ۔ جی ہاں، میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں اور یہ ٹکٹ واپسی کا ہے۔ آج کی تاریخ کا۔ آج 17 تاریخ ہے اور روانگی کی تاریخ 2 تھی۔ اس نے جج کے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دیے تھے اور جج انہیں ہکا بکا دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے خلاف کوئی گھناؤنی سازش ہے۔ وہ کافی جذباتی دکھائی دے رہا تھا۔ 2 تاریخ سے 17 تاریخ تک میں شام پورہ میں جس سے ملا آپ کو اس کا ایڈریس اور فون نمبر دے سکتا ہوں۔ آپ بے شک معلوم کر لیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون تھا جو میرا ہم شکل تھا اور اس نے میرا نام استعمال کر کے یہ کیس لڑا۔ جتنے لوگ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے وہ گواہی دیں گے کہ وہ آپ ہی تھے، جج نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ان کی گواہی دینے سے کیا ہوگا؟ کیا میں اس شہر میں وارد ہو جاؤں گا؟ اور شام پورہ میں جن لوگوں سے ملا، کیا وہ میرا بھوت ہوگا؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری عقل خود حیران ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ٹھہریے، یہ کیس جس تھانے کا ہے میں اس کے انچارج سے فون پر رابطہ کرتا ہوں۔ جج نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انچارج نے گمسم سے انداز میں فون رکھ دیا، پھر اس نے انسپکٹر دورانی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا سر؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کس کا فون تھا؟ انسپکٹر دورانی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ جج صاحب کا فون تھا، انچارج نے بتایا اور پھر جج کے ذریعے معلوم ہونے والی عازر منیر کی نئی کہانی اسے سنا دی۔ انسپکٹر دورانی کی حیرت کا کیا پوچھنا، وہ تو ہون نقصہ دکھائی دینے لگا۔ یہ شخص کتنے جھوٹ بولے گا سر، حد ہو گئی، اس کے منہ سے نکلا۔ لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس باقاعدہ ریل کے ٹکٹ موجود ہیں، انچارج نے اعتراض کیا۔ مجھے تو یہ بھی فراڈ ہی لگتا ہے، اور ویسے بھی سر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، خدا جانے کیا گھن چکر چلا ہے، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولا۔ جج صاحب نے بلایا ہے، انچارج نے اطلاع دی۔ تو سر میں جاؤں ان کے پاس؟ ٹھہرو، میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی چلوں۔ تو پھر چلیے، میں ڈرائیور سے گاڑی نکلواتا ہوں، ہو جائیں ایک بار پھر دو ہاتھ اس عازر منیر سے۔ پہلے تو وہ جیت گیا تھا، اب کہ شاید ہماری باری ہے۔ جس وقت انسپکٹر دورانی اور انچارج وہاں پہنچے، جج صاحب کا انداز ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عازر منیر نے جج کو کسی حد تک قائل کر لیا ہے۔ ان دونوں کا سامنا جیسے ہی عازر منیر سے ہوا، انہوں نے ایک بہت ہی خاص بات نوٹ کی، اور وہ یہ کہ اب عازر منیر کی آنکھوں میں وہ چمک دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کی آنکھیں عام سی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ بات محسوس کرتے ہی انسپکٹر دورانی نے معنی خیز نظروں سے اپنے انچارج کی طرف دیکھا۔ انچارج نے اس کا اشارہ سمجھ لیا اور کندھے اچکا دیے۔ اس اشارے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ ویسے یہ حیرت انگیز بات تھی کہ آنکھوں کی خصوصیت تبدیل کیسے ہو گئی۔ وکیل عازر منیر بڑے اتفاق سے ان سے ملا۔ انسپکٹر دورانی نے ہاتھ ملاتے وقت محسوس کیا کہ اب ایک زندگی سے بھرپور ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہاتھ اب سرد نہیں تھا۔ اسے یہ عازر منیر واقعی اجنبی سا لگا۔ بہرحال فون پر تفتیش کی گئی۔ سب سے پہلے عازر منیر کی فیملی سے بات چیت ہوئی۔ اس کی فیملی بہت مختصر تھی، ایک بیوی اور 2 چھوٹے بچے۔ اس کی بیوی نے عازر منیر کے بیان کی تصدیق کر دی کہ وہ 2 ہفتے سے شام پورہ میں مقیم تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ بالکل واضح ہو گیا کہ عازر منیر شہر میں نہیں تھا۔ پھر یہ سوال اٹھا کہ وہ کون تھا جو عازر منیر کے روپ میں آ کر راگی کو چھڑا لے گیا۔ راگی اس وکیل کے سامنے اظہار نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کا شکریہ ادا کرے۔ راگی کی تو جان پر بنائی تھی، پھر بھی اس نے ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد اتنا ضرور کہا، وکیل صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ موت کے منہ میں ڈالا بھی تو میں نہیں تھا، وکیل عجیب سے انداز میں ہنس کر بولا۔ کیا مطلب؟ راگی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہو بھائی، ہم وکیلوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے، ہم کسی کی گردن پھنسا بھی سکتے ہیں اور چھڑا بھی سکتے ہیں، اس نے راگی کو سمجھایا۔ لیکن راگی اس جواب سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹیکسی بارونق علاقے سے گزر رہی تھی جس میں ٹریفک کا ازدحام تھا، اسی لیے ٹیکسی کی رفتار کچھ سست تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ وکیل نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو، حالانکہ میں تو بتا سکتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن جانے دو۔ اور ہاں،
میں ٹیکسی سے اترنے والا ہوں، ڈرائیور کو اپنا آتا پتہ بتا دینا، اب سکون سے اپنے گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی سائڈ پر روکنے کا اشارہ کیا۔ کیا میں آپ سے دوبارہ مل سکتا ہوں؟ راگی نے پوچھا۔ وہ ٹیکسی سے اتر چکا تھا۔ اس سوال پر وہ آہستہ سے مسکرایا اور راگی کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، ہاں کیوں نہیں، گھر پہنچتے ہی تم مجھ سے ملو گے۔ گھر تو پہنچو۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، بتائیں تو، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، تم گھر پہ آؤ۔ اوہو، میرا مطلب تھا گھر پہ جاؤ۔ شاباش، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ ملایا اور آگے بڑھ گیا۔ راگی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے اس سے پوچھا۔ وہ چونکا، پھر اس نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ ٹیکسی ایک بار پھر روانہ ہو گئی۔ راگی راستے بھر اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتا رہا، قتل کا الزام اور پھر ضمانت، وکیل کیسے اس کا ہمدرد بن گیا تھا۔ وہ اسے یہ بھی معلوم کرنا بھول گیا تھا کہ وہ اسے کیسے جانتا تھا، اور پھر ابھی ابھی ٹیکسی میں اس کے کہے ہوئے جملے کتنے عجیب تھے، سمجھ سے بالا تر۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب گھر آ گیا۔ وہ ٹیکسی سے اترا، کرایہ ادا کیا اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ تالے سے بے نیاز تھا، صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں آ کر وہ پلنگ پر دراز ہو گیا۔ کتنا سناٹا تھا گھر میں۔ اسے اپنا استاد یاد آنے لگا۔ دفتن اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں استاد کا قاتل دوبارہ تو نہیں آ گیا؟ اس کے ذہن میں خدشے نے سر ابھارا۔ کافی روح فرسا خیال تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی حد تک تیز ہو گئیں۔ کچھ دیر تک وہ بت بنا کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ ایک کمرہ، پھر دوسرا کمرہ، غسل خانہ۔ غرض یہ کہ اس نے پورا گھر چھان مارا، مگر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر یہ احساس اب شدت پکڑ گیا تھا کہ کوئی اور بھی گھر میں موجود ہے۔ راگی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عازر منیر نے دعویٰ دائر کر دیا تھا کہ راگی کیس اس نے حل نہیں کیا، اس لیے یہ کیس دوبارہ سے شروع کیا جائے اور چھان بین کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اسے بھی گرفتار کیا جائے جس نے عازر منیر کا روپ دھار کر یہ کیس لڑا تھا۔ عدالت نے راگی کی دوبارہ گرفتاری کا نوٹس جاری کر دیا اور پولیس کو ہدایت دی کہ اس شخص کو بھی ڈھونڈ نکالا جائے جس نے عازر منیر کا بحروب بھرا تھا۔ یہ نوٹس ملنا تھا کہ انسپکٹر دورانی دیگر پولیس والوں کو لے کر بڑے جوش میں موبائل پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ وہ تو جیسے موقع کی طاق میں تھا۔ قدرت شاید اس کے دل کی حسرت پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے انچارج نے فنگر پرنٹ کے عملے سے بھی پوچھ گچھ کی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ فنگر پرنٹس کس طرح تبدیل ہوئے وہ لوگ لا علم تھے۔ راگی کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ راگی بھاگ چکا تھا۔ شام کا چھٹپٹا شروع ہو گیا تھا۔ دو وقتوں کے ملن کی گھڑی قریب آ رہی تھی۔ یہ لوگ کھڑے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ان میں ہیڈ کانسٹیبل سنیل بھی تھا۔ وہ بولا، تالا توڑ دینا چاہیے، شاید اس کمینے کا کوئی سراغ مل جائے۔ یہی کرنا ہوگا، انسپکٹر دورانی نے جواب دیا۔ اڑوس پڑوس سے بھی معلوم کرو کہ وہ اس بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تالا توڑ دیا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ کچھ کانسٹیبل باہر ہی رہ گئے تاکہ پوچھ گچھ کر سکیں۔ انسپکٹر دورانی، سب انسپکٹر قاسم اور ہیڈ کانسٹیبل زلفی، یہ تینوں اندر داخل ہوئے تھے۔ اس حرام زادے کو اس وقت ٹھیک طرح سے کوٹا نہیں، ورنہ وہ سب کچھ اگل دیتا۔ سنیل نے منہ بنا کر کہا۔ کوئی کسر رہ گئی تھی سنیل صاحب؟ انسپکٹر دورانی نے ہنس کر کہا۔ وہ اسے سنیل صاحب ہی کہتا تھا کیونکہ دورانی نوعمر تھا، جبکہ سنیل کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ بس تمہارا ہی خیال کر گیا۔ سنیل نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور دورانی صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ سب سے پہلے اسی کمرے میں داخل ہوئے جس میں قتل ہوا تھا۔ سب کچھ جوں کا توں تھا۔ انسپکٹر دورانی رک کر یہاں وہاں نظر دوڑا رہا تھا۔ سنیل آگے بڑھا۔ پلنگ کے قریب کوئی چیز رکھی تھی۔ چونکہ سنیل کی کمر دورانی کی طرف تھی، اس لیے دورانی نہیں دیکھ سکا کہ سنیل کب جھکا اور کب اس نے وہ چیز اٹھا لی۔ ارے یہ گڑیا، کیا راگی گڑیا سے کھیلتا تھا؟ وہ مڑا۔ انسپکٹر دورانی نے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے کپڑے سے بنی ہوئی ایک گڑیا تھی اور اس میں جگہ جگہ باریک سی سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر دورانی کو وہ گڑیا یاد آ گئیں جو اس کی میز کی دراز سے غائب ہوئی تھیں۔
وہ بھی ہو بہو ایسی ہی تھیں، البتہ ان میں سوئیاں نہیں تھیں۔ وہ سنیل کی طرف لپکا۔ قاسم نے بھی اس کی پیروی کی۔ اسے پھینک دو سنیل، ہاتھ میں کیوں اٹھا لی؟ بے اختیار دورانی کے منہ سے نکلا تھا۔ اسے گڑیا دیکھتے ہی ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کیوں؟ سنیل نے حیرت سے پوچھا۔ ارے اس میں کرنٹ ہرگز نہیں ہے، وہ کمبخت اس کا کرتا کیا ہوگا؟ وہ بڑبڑایا اور گڑیا کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اسے ایک جانب اچھال دیا۔ پھر اس نے ہاتھ جھاڑے اور دوبارہ کمرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے اسے ہاتھ میں کیوں اٹھایا سنیل؟ انسپکٹر دورانی دوبارہ سے بول اٹھا۔ تو کیا ہوا؟ سنیل تنک کر بولا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس گڑیا میں بم چھپا ہوا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، دورانی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تلاشی کے دوران بھی کچھ برآمد نہیں ہوا، راگی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تھک کر وہ باہر نکل آئے۔ یہاں معلوم ہوا کہ محلے والوں کو بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ راگی کب آیا اور کب چلا گیا کسی کو علم نہیں تھا۔ ان کی بے نیل و مرام واپسی ہوئی۔ راستے میں اچانک ہی سنیل نے دورانی سے کہا، میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر دورانی نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر دورانی کو بے چینی سی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، گھر جا کر آرام کروں گا، شاید بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اس نے جیب سے رومال نکال لیا۔ پورا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ موبائل رکوائی گئی۔ سنیل اتر گیا۔ پھر وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ گھر چھوڑ آئیں؟ دورانی نے آواز لگائی۔ نہیں، ٹیکسی کر لوں گا، سنیل نے جواب دیا۔ موبائل آگے بڑھ گئی۔ تھانے میں پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ انسپکٹر دورانی نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپسی ہوئی تو ایک ناقابل یقین دھماکہ خیز اطلاع اس کی منتظر تھی۔ وہ حیرت کے مارے ساکت رہ گیا۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ کرشن اسے گیٹ کے پاس ہی مل گیا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ سنیل گھر پہنچا اور مر گیا۔ اس نے اچانک ہی دم توڑ دیا۔ انسپکٹر دورانی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چند لمحے وہ گم سم کھڑا رہا، پھر اس کے منہ سے نکلا، کیا کہہ رہے ہو کرشن؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ حقیقت ہے سر، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ اطلاع سنیل کے گھر والوں نے دی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ کچھ معلوم ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا سر۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور تڑ سے گرے۔ جب گھر والے ان کی مدد کے لیے دوڑے تو روح پرواز کر چکی تھی۔ اندر چلو، انسپکٹر دورانی نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ جس سے بھی راستے میں ٹکراؤ ہوا، اس نے سنیل کی موت کے بارے میں حیرت اور افسوس کا اظہار کیا۔ اب دورانی کو یقین ہو گیا کہ کرشن سچ کہہ رہا تھا۔ انچارج کے کمرے میں پہنچتے ہی دورانی کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ کس قدر اچانک موت تھی۔ انچارج نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا۔ پھر پولیس والوں کا ایک قافلہ سنیل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فی الحال جو مقصد تھا وہ پرسہ دینا تھا۔ سنیل کی رہائش گاہ متوسط علاقے میں تھی۔ گھر کے آگے قناتیں لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے قناتوں میں بھی لائٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ کافی سوگوار سما تھا۔ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے۔ سنیل کے رشتہ دار، قرابت دار اور محلے والے سبھی موجود تھے۔ گھر کے اندر سے رونے اور دھاڑے مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سنیل کے 2 بڑے بھائی اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ اس کی بیوی اور 4 بچے لواحقین کی صف میں شامل تھے۔ بہت پھیکے اور نرم انداز میں ان لوگوں سے سنیل کے بھائیوں نے علیگ سلیگ کی تھی۔ اداسی کی پرچھائیاں ان کے چہروں پر تاریکی اور ویرانی بکھیرے ہوئی تھیں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد انچارج وغیرہ نے سنیل کی موت کی وجہ معلوم کی۔ بس جی، بھگوان کی مرضی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کمرے کے اندر گر گئے، اور جب ہم لوگ پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تھا؟ جی ہاں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اچانک ہی حرکت قلب بند ہو گئی تھی، ایک بھائی نے بتایا۔ اوہ، مگر وجہ؟ انسپکٹر دورانی نے پوچھا، اور انچارج نے اسے گھور کر دیکھا جیسے دورانی کا یہ جملہ نامناسب ہو۔ کیا کہہ سکتے ہیں جناب، قدرت کے کاموں میں کسے دخل ہے؟ پھر دورانی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انچارج کو ایک جانب اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ انچارج نے پوچھا۔ میں سنیل کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں، انسپکٹر دورانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ انچارج نے اسے گھورا۔
बस मेरे जहन में कुछ खुदबुद सी है। मेरा ख्याल है कि सुनील की मौत कुदरती नहीं है। तुम होश में तो हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल कहता है उसे मारा गया है। तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों कराया? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? इंचार्ज ने पूछा। मैं नहीं जानता। दुरानी ने नफी में सर हिलाया। अजीब बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। अरे भाई, कुछ मालूम है तो बताओ, उसने कहा। वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। अभी कुछ भी मेरे जहन में वाज़ेह नहीं है। आप बस ये काम कराएं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। देखो, मैं सुनील के भाइयों से बात करता हूँ, अगर उन्होंने मंजूर किया तो। ओ हाँ, उन्हें वजह क्या बताऊं? अचानक ही इंचार्ज ने सिलसिला कलाम रोक कर चौंकते हुए पूछा। उसी वक्त सुनील के भाइयों ने इशारा किया था, वो इंचार्ज को बुला रहे थे। वो उनकी तरफ चला गया। इंस्पेक्टर दुरानी का इंचार्ज उससे बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आता था। उसकी असल वजह दुरानी का किरदार था। उसकी फ़र्ज शनासी ने थाने वालों को उसका गर्विदा बना दिया था। यही वजह थी कि उनके दरमियान अफसरी और मातहती आड़े नहीं आती थी। अब यह और बात थी कि अपनी आदत की बिना पर दुरानी खुद ही उसका एहतराम करता था। थोड़ी देर के बाद इंचार्ज की वापसी हुई। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। लो भाई, मसला खुद बखुद हल हो गया। क्या मतलब सर? भाई, जिस डॉक्टर ने सुनील की लाश का मुआयना किया था, उसने अपनी हतमी रिपोर्ट में लिखा है कि सुनील के जिस्म में किसी किस्म का जहर सरायत कर गया था। उसी जहर की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। जहर? इंस्पेक्टर दुरानी ने बेसाख्ता जहर का लफ्ज़ दोहराया और अपने इंचार्ज की तरफ देखने लगा। अजीब व गरीब सूरत हाल थी। अखबार वालों की तो चांदी हो गई थी। वो तो वैसे भी किसी मौके की तलाश में रहते थे। नतीजा ये कि आज़िर मुनीर की नाक में दम आ गया। जिसको देखो मुंह उठाए चला आ रहा है, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। हालांकि ये भी एजाज़ की बात थी कि वह अखबारों की जीनत बना हुआ था, लेकिन अब उस पर झुंझलाहट सवार होने लगी थी। उसके केस का अभी तक कोई हल सामने नहीं आया था। उसे हसरत थी कि उस शख्स को एक बार ज़रूर देखे जो उसका हम शक्ल था या उसने बहरूप भरा था। बहरहाल, उसके दावे को तस्लीम कर लिया गया था और रागी और उस पुरस्रार आदमी की तलाश जारी थी। आज़िर मुनीर खुद भी उन दोनों को जल्द से जल्द बाजियाब कराने के लिए हुक्काम पर दबाव डाल रहा था। आज भी वो अभी डीएसपी के पास से वापस आया था और उसने शिकायत की थी कि पुलिस का महकमा काफ़ी सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा दिखा रहा है। इतने दिन गुजरने के बाद अगर पाताल में भी कोई बंदा छुप गया होता तो उसे भी ढूंढ निकाला जा सकता था। डीएसपी ने अपनी सीट की मुनासिबत से उसे पुलिस की कुछ मजबूरियां वाज़े करते हुए कहा, मैं खुद इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालूंगा। उसकी बीवी ने मेज़ पर खाना लगा दिया था। दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। फिर वो सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। उसकी बीवी भी इस मसले पर काफ़ी हैरान थी। वो करीबन रोज़ ही पूछती रहती थी कि आपका केस हल हुआ या नहीं। खाने के दौरान भी यही बातें हुई। वो अपनी बीवी को बता रहा था कि किस तरह उसने डीएसपी के सामने पुलिस की कारकर्दगी को बुरा भला कहा था। वैसे बड़ी अजीब सी बात है, उसकी बीवी हंसते हुए बोली। आप दूसरों के केस हल करते हैं, उनकी वकालत करते हैं और आपका अपना केस हल नहीं हो पा रहा। ऐसा करें कि आप खुद वकील कर लें। ये बात सुनकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ऐन उसी वक्त घर के मुलाजिम ने आकर इत्तला दी कि कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन है? तुम अधूरी बात क्यों करते हो? वो झुंझलाया। वो साहब, मुलाजिम ने सर खुजाया। नाम तो नहीं बताया, मगर कह रहा था कि वकील साहब से कहना कि रागी के सिलसिले में कोई बात करनी है। रागी के सिलसिले में? ठीक है, उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, आज़िर मुनीर ने कहा और जल्दी जल्दी से खाने के लुक़्मे लेने लगा। खाने से फारिग होकर वो उठ खड़ा हुआ और अपनी बेगम से बोला, ज़रा देखूं तो, मेरे ख्याल से ये भी अखबारी रिपोर्टर होगा। इन लोगों के ऐसे ही हथकंडे होते हैं। मुलाकात के लिए बहाना भी तो चाहिए होता है। बीवी मुस्कुरा दी और दोनों बच्चों की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो अब तक प्लेटों पर झुके हुए थे। पापा, मैं भी चलूं? दफतन एक बच्चे ने सर उठाकर कहा। क्यों भाई, तुम क्या करोगे? अखबार में अपनी तस्वीर लगाऊंगा। रहने दो, अभी तुम दुनिया का सबसे अहम काम कर रहे हो, पहले ये मुकम्मल कर लो। वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल आया। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफ़े की जानिब उठ गई। एक आदमी आराम से आंखें बंद किए और पुश्ते से गर्दन टिकाए सोफ़े पर दराज था। उसका हुलिया जाहिर कर रहा था कि वो अखबारी रिपोर्टर हरगिज़ नहीं है। उसके जिस्म पर मामूली सा लिबास था। शक्ल सूरत के एतबार से भी वो एक आम सा आदमी दिखाई दे रहा था। कदमों की आहट पर उसने गर्दन सीधी की और आंखें खोल दी।
आजिर मुनीर उसकी आंखों पर नजर डालते ही हैरत ज़दा रह गया। क्यों, कोई ख़ास बात? इंचार्ज ने उसकी तरफ गौर से देखा। ख़ास ही समझें, इंस्पेक्टर दुरानी ने पुरख्याल अंदाज में कहा। तुम मुहिम्मों में बात करने लगे हो। बात दरअसल ये है सर कि मैं ताने बाने बुनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर ठहरिए, यहाँ से फारिग होकर मैं आपको अपने ख्याल से आगाह करता हूँ, इंस्पेक्टर दुरानी ने कहा। इंचार्ज ने सर हिला दिया, गोया वो मुत्तफिक था। सुनील की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। इंस्पेक्टर दुरानी सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां रुका था और फिर वो कृष्ण को लेकर एक मोटरसाइकिल पर रागी के घर की तरफ रवाना हो गया। आप वहां दोबारा जा रहे हैं? रास्ते में कृष्ण ने पूछा। कोई ख़ास बात है? हाँ, ख़ास ही समझो। मुझे वो गुड़िया वहां से उठानी है जिसे सुनील ने अपने हाथों में पकड़ लिया था, उसने बताया। गुड़िया? हाँ, मेरा ख्याल है वो बहुत काम की चीज़ है, बल्कि शायद उस गुड़िया के ज़रिए हम रागी और उस पुरस्कार आदमी तक पहुंच सकते हैं, दुरानी ने कहा। कृष्ण खामोश रहा। हो सकता है वो समझ ना पाया हो कि दुरानी क्या कहना चाहता है। मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से अपना सफ़र तय कर रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उन आंखों की चमक गैर मामूली थी। यूं लगता था जैसे 1000 वोल्ट के 2 बल्ब रोशन हों, या फिर उन आंखों को सांप की आंखों से तशबीह दी जा सकती थी। वो मुस्कुराता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ और मसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। आजिर मुनीर ने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अजनबी का हाथ बर्फ की तरह सर्द था। ये दोनों बातें ही उसे कुछ अजीब सी लगीं। फिर भी हस्बे मामूल उसके चेहरे पर सवाल उभर आया। फरमाइए, आप रागी के सिलसिले में क्या बात करना चाहते हैं? पहले तुम ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद क्या है, उसने आगे झुकते हुए कहा। दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए थे। रागी की बाजियाबी उसके मुंह से निकला। फिर वो संभलते हुए बोला, मगर तुम कौन हो? मैं? वो रुक कर मुस्कुराया। मैं रागी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसका करीबी दोस्त हूं। करीबी दोस्त? तो फिर अब तक कहाँ थे? वकील आजिर मुनीर ने उसे घूरा। मेरा दिमाग तो नहीं चल गया था जो उस वक्त जाकर पुलिस को बताता कि मैं रागी का दोस्त हूं, ताकि वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। ये तो खुद अपनी गर्दन फंसाने वाली बात होगी, वो तंजिया अंदाज में बोला। तो फिर अब खुद को जाहिर करने का क्या मकसद? दरअसल वो एक बार फिर आगे की तरफ झुका, शायद ये उसकी आदत थी। फिर राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल मैं खुद भी चाहता हूं कि वो अपने किए की सज़ा भुगते। यूं समझ लो कि वो आस्तीन के सांप की मानिंद है। मैं मजबूर हूँ, बज़ाहिर उसे हमदर्दी जतानी पड़ेगी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि वो जेल की सलाखों के पीछे दिखाई दे। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आजिर मुनीर झुल्ला गया। ये शख्स कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। ठहरो, मैं समझाता हूँ। जो कारोबार वो करता है वही मेरा भी कारोबार है। ये कारोबारी दुश्मनी है। जब वो रास्ते से हट जाएगा तो मेरा रास्ता खुद बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्या तुम जानते हो कि रागी कहाँ है? बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो फौरन बोला। तो फिर पता बता दो, मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगा। ऐसे नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराया। तो फिर कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ जहाँ रागी है। तुम उसके घर में दाखिल होना, मैं मौका पर पहुँच जाऊँगा। उससे कुछ अहम कारोबारी राज भी उगलवाने हैं, बाद में तुम पुलिस को मुत्तला कर देना। यानी मैं तुम्हारे साथ चलूँ? बिल्कुल। आजिर मुनीर ने उसे टटोलने वाली नज़रों से देखा, जैसे फैसला कर रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। दफतन वो कुछ सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन उसका पता तो बता दो, ताकि मैं घर वालों को बताकर तुम्हारे साथ चलूँ। मैं पता नहीं बता सकता, वरना मेरा मसला दरमियान में ही रह जाएगा। सॉरी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आजिर मुनीर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं था। कोई बात नहीं, मैं उससे निपटने का कोई और रास्ता निकाल लूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, ये कहकर वो दरवाजे की तरफ घूम गया और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि औकब से आजिर मुनीर की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, मैं चल रहा हूँ। अजनबी के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट रक्स करने लगी, लेकिन जब वो घूमा तो उसका चेहरा सपाट था। न भी चलो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने कहा। आजिर मुनीर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा नाम क्या है?
کچھ بھی رکھ لو، نام کا کیا ہے، میں تمہیں کچھ بھی بتا سکتا ہوں، جواب ملا۔ پھر بھی چھوڑو نام کو، کام کی بات کرو۔ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بس میرے ساتھ چلو، ہم دونوں کو ہی راگی چاہیے۔ وہ ہے کہاں؟ بہت چالاک ہے وہ، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پولیس اسے ڈھونڈنے کے لیے جائے تو اسے برسوں لگ جائیں، اور تم جانتے ہو کہ پولیس کسی کو بھی برسوں ڈھونڈتی نہیں ہے، اس نے کہا۔ خیر میں چل رہا ہوں۔ ارے ہاں، تم چائے پیو گے یا ٹھنڈا منگواؤں؟ اچانک ہی اس کو خیال آیا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس نکل چلو۔ موٹر سائیکل کا پچھلا ٹائر برسٹ ہوا تھا۔ زبردست قسم کے ہچکولے کھانے کے بعد موٹر سائیکل جھٹکے سے رک گئی تھی۔ دونوں ہی گرتے گرتے بچے تھے۔ آس پاس کے لوگ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دونوں اتر کر موٹر سائیکل کا ویل چیک کرنے لگے۔ اس کو بھی ابھی کام میں آنا تھا، انسپکٹر دورانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو سائیڈ میں کر لو موٹر سائیکل کو، دیکھتے ہیں۔ کرشن نے موٹر سائیکل سائیڈ میں لگائی۔ اتفاقاً تھوڑے ہی فاصلے پر بنی ہوئی دکانوں میں ٹائر پنکچر والے کی دکان بھی موجود تھی۔ موٹر سائیکل ان کے حوالے کرنے کے بعد وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر راگی کے گھر پہنچے۔ ٹائر پنکچر والا کافی وقت برباد کرتا اور انسپکٹر دورانی ابھی وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ راگی کے گھر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح انسپکٹر دورانی نے بند کیا تھا۔ تالا نہیں لگایا تھا، صرف ایک موٹا تار ڈال کر اسے مخصوص بل دے دیے تھے، اور ان بلوں کو گن لیا تھا تاکہ اگر کوئی دوسرا دروازہ کھولے تو فرق محسوس ہو جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ارد گرد کے لوگ ان کے قریب جمع ہونے لگے۔ کسی کو راگی دکھائی دیا؟ انسپکٹر دورانی نے بلند آواز میں پوچھا۔ سب کی گردنیں نفی میں ہلنے لگیں۔ ادھر کرشن نے دروازہ کھول لیا تھا۔ دیکھو، اگر تم لوگوں میں سے کسی کو بھی کسی بھی وقت راگی دکھائی دے یا کوئی غیر متعلقہ آدمی اس مکان کے گرد و پیش کھڑا ہوا دکھائی دے تو فوراً پولیس کو مطلع کریں، انسپکٹر دورانی نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو کوئی بھی اس کا اطلاع دے گا، ہو سکتا ہے اسے کوئی انعام بھی دیا جائے۔ کیا انعام؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا۔ رات بھر کی حوالات؟ کچھ لوگ ہنس پڑے۔ انسپکٹر دورانی نے بڑے تحمل سے کام لیا، غصہ تو اسے بہت آیا تھا۔ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے، اس نے بلند آواز سے جواب دیا۔ پولیس کا محکمہ اتنا خراب نہیں ہے جتنا اس کا تصور تم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے۔ پھر کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا، البتہ سرگوشیاں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔ انسپکٹر دورانی ایک نظر مجمع پر ڈال کر دروازے کی طرف گھوم گیا۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے جہاں استاد کی لاش ملی تھی اور جہاں سنیل کو وہ گڑیا فرش پر پڑی ہوئی دکھائی دی تھی، اور انسپکٹر دورانی کے منع کرنے پر اس نے وہ گڑیا دوبارہ فرش پر پھینک دی تھی۔ انسپکٹر دورانی نے بھرپور انداز میں کمرے کے چاروں طرف نظر ڈالی اور پھر متحیر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے۔ کپڑے سے بنی ہوئی وہ گڑیا کمرے سے غائب تھی۔ وہ کہاں گئی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کون سر؟ کرشن نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ گڑیا کہاں گئی؟ سنیل نے اسے دوبارہ یہیں پٹکا تھا۔ پھر وہ کدھر گئی؟ دروازہ بھی کسی نے نہیں کھولا، ظاہر ہے کوئی اندر بھی نہیں آیا۔ کون سی گڑیا تھی سر؟ او ہاں، دورانی چونکا، پھر کرشن کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم اس وقت باہر کھڑے تھے، کمرے کی تلاشی لینے کے لیے میں اور سنیل اور قاسم اندر آئے تھے، اور پھر اتنا کہہ کر انسپکٹر دورانی نے اس واقعے کی اسے تفصیل بتائی۔ کرشن منہ کھولے سنتا رہا۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے پوچھا، تو کیا سر وہ ویسی ہی گڑیا تھی؟ میرا مطلب ہے کہ جیسی ہم نے اس دکان سے برآمد کی تھی۔ ہاں بالکل ویسی تھی، وہ بھی غائب ہو گئی تھی اور یہ بھی۔ مجھے تو یہ کوئی شیطانی چکر لگ رہا ہے سر۔ چلیں، وہ گڑیا تو کسی نے اٹھا لی ہوگی، لیکن یہ کس طرح غائب ہوئی جبکہ دروازہ بھی اسی طرح بند ہے؟ ہم نے بند کیا تھا اور ہم نے ہی اسے کھولا ہے، پھر وہ کیسے غائب ہوئی؟ واقعی، دراصل مجھے شک تھا کہ گڑیا میں جو سوئیاں لگی ہوئی تھیں ان میں یقیناً زہر تھا۔ یہی سوچ کر میں یہاں چلا آیا کہ اس گڑیا کو لے جا کر اس کا ڈاکٹری تجزیہ کراؤں گا، مگر کرشن اس کی شکل دیکھنے لگا، لیکن انسپکٹر دورانی نے کسی سوچ میں گم ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو کیا سر سنیل کی موت کے پیچھے اس گڑیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے، میرا یہی خیال ہے۔ دورانی نے اس کی بات کاٹی۔ یہ کوئی گہرا چکر معلوم ہوتا ہے۔
پھر ان دونوں نے اس کمرے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک بار پھر پورا گھر چھان مارا تھا، لیکن وہ گڑیا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ آذر منیر اس شخص کے ساتھ چلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ اس نے بیگم سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہے، جلد واپس آ جائے گا۔ بیگم نے سر ہلا دیا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا، کلائنٹس اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی کار نکالی، وہ شخص اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی سفر کر رہی تھی۔ تم نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا۔ آذر منیر نے ونڈ سکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ رباشا، وہ شخص یکدم ہی بے ساختگی کے ساتھ بولا۔ پھر اس نے گھور کر وکیل کو دیکھا۔ رباشا، یہ کیا نام ہے بھلا؟ اور تم مجھے اس طرح گھور کیوں رہے ہو؟ وکیل نے جواباً اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے سڑک پر نظر گھما لی۔ ظاہر ہے کہ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ شخص برابر اسے گھور رہا تھا۔ دفتن ہی وہ ہنس دیا۔ تم وکیل لوگ اگلوا ہی لیتے ہو، میں اپنا نام بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کتنا عجیب نام ہے تمہارا۔ بالکل عجیب نہیں ہے، پرانے بادشاہوں کے زمانے میں ایسے ہی نام ہوا کرتے تھے، اس نے بتایا۔ پرانے بادشاہوں سے تمہارا کیا تعلق؟ کچھ نہ کچھ تو تعلق ہوگا، رباشا مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے تم اپنا اصلی نام بتانا نہیں چاہ رہے، یہی سمجھ لو۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا، اور ہاں، اگلے چوراہے سے داہنی طرف موڑ لینا۔ وکیل آذر منیر نے اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف کار موڑ دی۔ اب جس علاقے میں وہ لوگ داخل ہوئے تھے، آذر منیر اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ قاسم کالونی تھی، کافی مالدار لوگ یہاں آباد تھے۔ اسی مناسبت سے بہت خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے جس سے قدامت جھلک رہی تھی۔ تقریباً ہر گھر کے آگے نرسری بنی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے رہے، علاقہ تقریباً سنسان تھا۔ اکا دکا افراد فٹ پاتھوں پر دکھائی دے رہے تھے، البتہ کافی تعداد میں کاریں ضرور متحرک دکھائی دے رہی تھیں۔ آذر منیر کے ذہن میں ایک خیال کافی دیر سے گردش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے رباشا کو مخاطب کر ہی لیا۔ مسٹر رباشا، کیا راگی اس علاقے میں موجود ہے؟ اس علاقے میں کیا؟ ارے بھائی، وہ سامنے جو گھر دکھائی دے رہا ہے نا، رباشا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ راگی اسی گھر میں ہے، کیا سمجھے؟ آذر منیر نے اس گھر کی طرف دیکھا اور اس کے قریب ہی کار کے بریک لگا دیے۔ کار کو سائیڈ میں لگاتے وقت اس کے چہرے پر بے یقینی کے آثار تھے۔ کیوں؟ میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ رباشا نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ نہیں، کیونکہ وہ نچلے علاقے میں رہنے والا غریب سا آدمی ہے، اس علاقے میں اس کا کیا کام؟ یہی تو تمہیں معلوم نہیں ہے، اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اس کا روپ دوہرا ہے۔ نچلے طبقے میں اس کا نام راگی ہے اور یہاں وہ سیٹھ شامان بن کر رہائش پذیر ہے۔ سیٹھ شامان، آذر منیر بڑبڑایا۔ ہاں، سیٹھ شامان، اس شہر میں چمڑے کا سب سے بڑا کارخانہ اسی کا تو ہے۔ تم کیا جانو؟ اس نے منہ بنایا جیسے آذر منیر کی کم علمی پر اسے ناگواری ہوئی ہو۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ گھن چکر ہے، پولیس اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، بہت لمبے ہاتھ ہیں اس کے۔ جبھی تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ پہلے تم اس سے مل کر اپنا اطمینان کر لو کہ آیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ اچھا، اب تم اس سے جا کر ملو، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر تم تماشا دیکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کار سے اتر گیا اور کھڑکی کے سامنے جھک کر بولا، وہ دیکھو، تم جا کر کال بیل بجاؤ، میں سامنے ہی کھڑا ہوں۔ میں ذرا اوٹ میں کھڑا ہوں گا، ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نام یاد رہے گا نا؟ اس کا دوسرا نام سیٹھ شامان ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے چلتا ہوا قریب موجود ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ آذر منیر اس کی یہ حرکت دیکھتا رہا۔ اب رباشا کم از کم اس سمت سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آذر منیر کے ماتھے پر سلوٹ سی پڑ گئی، اس کے چہرے سے بھی الجھن مترشح تھی۔ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر اس شخص کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا چاہ رہا تھا؟ پھر کچھ لمحے سوچ بچار کے بعد اس نے کندھے اچکائے اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کی کال بیل کا بٹن دبایا۔ قدموں کی آہٹ ہوئی، پھر دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا حلیہ ملازموں جیسا تھا۔ اس نے تاریک شیشوں کی اینک آنکھوں پر لگا رکھی تھی، حالانکہ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ اس کی آواز بلغم زدہ تھی۔
सेठ शामान से। घर पर हैं? उसने पूछा। हाँ हैं। बूढ़े ने इस्बात में सर हिलाया। उनसे ही मिलना है, वो तवील सांस लेकर बोला। गोया उस आदमी की ये बात सच थी। ओह, वक्त लिया हुआ है आपने? नहीं, उसके मुंह से निकला। आपका नाम क्या है? आज़िर मुनीर। मैं एक वकील हूँ। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? बूढ़ा जैसे इंटरव्यू ले रहा था। उनका एक दोस्त है, उसका नाम रबाशा है, उसी के सिलसिले में मिलना था। आज़िर मुनीर ने तीर चलाया। अच्छा, मैं मालूम करता हूँ। ये कहकर नौकर ने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आज़िर मुनीर ने मुड़कर देखा। अब भी रबाशा का साया तक दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा दोबारा खुला। अब के मुलाजिम ने कोई सवाल किए बगैर उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। इतने मुकद्दमात को निपटाने और पुलिस कचहरियाँ करने के बावजूद न जाने क्यों उस वक्त आज़िर मुनीर का दिल धक धक करने लगा। एक वसी लॉन से गुजरने के बाद वो रिहायशी इमारत में पहुंचे। बूढ़ा कुछ झुक कर चल रहा था। इमारत के करीब पहुंचकर वो रुक गया। अंदर चले जाओ, दाहिनी तरफ पहला कमरा सेठ साहब का है, उसने बताया। इमारत में सन्नाटा तारी था। यूं लग रहा था जैसे इमारत में कोई मौजूद ना हो। आज़िर मुनीर ने इधर उधर देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद कर लिया और जब वो मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। फिर उसने चश्मा उतारा। झुर्रियों भरे चेहरे पर उसकी सांप जैसी चमकदार आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। आज़िर मुनीर ने पलट कर देखा। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। ये छोटा सा बरामदा था। वो आगे बढ़ा। दाहिनी जानिब एक कमरा मौजूद था जिसका दरवाज़ा बंद था। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसने अंदर झांका और हैरत ज़दा रह गया। उसे कदीम बादशाहों का ज़माना याद आ गया। ये कमरा किसी बादशाह के दरबार से कम नहीं था। छत पर आबनूसी फानूस, फर्श पर कीमती कालीन। दरवाजे की बिल्कुल समत में एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे, और उस खूबसूरत तख्त पर किसी बादशाह के लिबास में जो शख्स बैठा हुआ था उसे आज़िर एक ही नज़र में पहचान गया। ये रागी था। उसके सर पर बाकायदा ताज भी मौजूद था। रागी ने निगाह उठाकर उसे देखा। रागी के चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर मौजूद नहीं था। उसका चेहरा सपाट था। फिर रागी ने उसे हाथ उठाकर अंदर आने का इशारा किया। अजीब मज़े का खेज सूरत हाल थी। आज़िर मुनीर का दिल चाहा कि वो ज़ोर ज़ोर से कह लगाए। ये कौन सा स्टेज ड्रामा था? कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही थी? बादशाह के रूप में रागी अजीब सा दिखाई दे रहा था। आज़िर मुनीर अंदर दाखिल हो गया। रागी तख्त पर बैठा हुआ था। उसी वक्त आज़िर मुनीर की पुश्त पर आहट हुई। कोई और भी अंदर दाखिल हुआ था। वो चौंक कर मुड़ा और फिर उसे शदीद हैरत के एक झटके से दो चार होना पड़ा। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स हू बहू उसकी कॉपी था, यानी नकली वकील। उसके चेहरे पर एक तमस्कुराना मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें देखकर वकील आज़िर मुनीर को रबाशा की आंखें याद आ गईं। सांप जैसी चमक थी उन आंखों में। लाश का पोस्टमार्टम किया गया था। रिपोर्ट के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि सुनील के जिस्म में जहर सरायत कर गया था। जिस बिना पर मौत वाक़ हुई थी, थाने में अब यही मौजू ज़ेर बहस था। पुलिस तो पुलिस, कैदियों में भी इस कहानी का बहुत चर्चा था। इंचार्ज के पास काफ़ी देर से इंस्पेक्टर दुरानी मगज़मारी कर रहा था। कुछ और लोग भी मौजूद थे। गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इंचार्ज काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था क्योंकि रागी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस केस में आज़िर मुनीर के शामिल होने के बाद ऊपर से भी इंचार्ज पर दबाव डाला जा रहा था। यही वजह थी कि उसका मूड ऑफ था। ये एक छोटी सी मीटिंग थी जो इंचार्ज के एक तवील लेक्चर के बाद ख़त्म हुई। तमाम स्टाफ एक एक करके रुखसत हो गया। सिर्फ इंस्पेक्टर दुरानी कमरे में रह गया था। इंचार्ज ने तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहो, क्या बात है? सर, बात दरअसल ये है कि इतना कहकर इंस्पेक्टर दुरानी ने उस कपड़े वाली पुरस्रार गुड़िया से मुतल्लिक सारी कहानी उसके गोश गुजार कर दी। इंचार्ज खामोशी से सुनता रहा। आखिर में दुरानी ने कहा, सुनील के घर वालों का बयान है कि वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ लड़खड़ा कर गिरा और उसने दम तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि रागी के घर से ही जहर उसके जिस्म में दाखिल हो गया था या कर दिया गया था। मुझे पूरा यकीन है कि जहर उस गुड़िया में गड़ी हुई सुइयों में था। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या रागी ने ऐसा किया होगा? इंचार्ज ने पूछा। हो सकता है।
दुरानी ने सर हिलाया। ये बात खाली अज इम्कान नहीं है, क्योंकि सुनील ने उसे हवालात में शदीद ज़दोकोब किया था। हो सकता है रागी ने अपना इंतकाम लिया हो, क्योंकि जाहिर है कि एक कत्ल करने के बाद दूसरा कत्ल करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। उसका दिल खुल चुका था। फिर वो गुड़िया कहाँ गई? यही तो असल मसला है सर, समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई। गुड़िया को भाड़ में डालो, आखिर रागी कहाँ है? वो नकली वकील कौन था? यस सर, दुरानी ने खामखा सर हिलाया, फिर आहिस्ता से बोला, सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? सर मुझे ये सब कोई शैतानी चक्कर मालूम होता है, इसलिए मैं। उसकी बात दरमियान में रह गई थी, क्योंकि उसी वक्त कमरे में कांस्टेबल शाकिर तेज़ी से दाखिल हुआ। वो काफ़ी बुरी हालत में दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे मीलों पैदल चल कर आ रहा हो। उसका सांस भी मामूल के मुताबिक नहीं था। इंस्पेक्टर दुरानी जल्दी से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ शाकिर? इंचार्ज भी शाकिर का बगौर जायज़ा ले रहा था। वो आज़िर मुनीर, वकील आज़िर मुनीर। इतना कहकर वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। तो तुम कौन हो? आज़िर मुनीर अब तक हैरत से दो चार था। लो, अपना आप भूल गए? अरे भाई मैं वकील हूँ, रागी का वकील। उसका अंदाज बदस्तूर मजाक उड़ाने वाला था। बरकराव आंखों में शोखी भी झलकने लगी थी। ओह, तो ये रागी ही है। तुमने मेरा रूप धार रखा है, आखिर क्यों? ये रागी नहीं है, बादशाह सलामत हैं। उसका चेहरा यकलख्त संजीदा हो गया। आज़िर मुनीर को लगा कि जैसे वो उसे घिस रहा हो। हाँ यकीन मानो, ये बादशाह सलामत हैं। पुराना नाम तो इनका कोई भी हो, मगर अब ये सेठ शामान हैं। क्यों सेठ शामान? उसने रागी की तरफ देखा। रागी ने सर हिला दिया, लेकिन उसके अंदाज में बेचारगी भी दिखाई दे रही थी। आखिर ये कौन सा स्टेज ड्रामा हो रहा है? तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? आज़िर मुनीर की आवाज़ बुलंद थी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। दरअसल वो रबाशा का मुंतज़िर था। ये बात नकली वकील ने भी महसूस कर ली। तुम शायद किसी के मुंतज़िर हो? उसने पूछा। नहीं, आज़िर मुनीर ने चौंक कर उसे देखा। झूठ मत बोलो, क्या तुम रबाशा के मुंतज़िर नहीं हो? वो हंसा। आज़िर मुनीर को एक झटका सा लगा और एक खदशा उसके जहन में उभरा। क्यों? उछल पड़े ना। इसका मतलब है कि मैं सही कह रहा हूँ, है ना? हाँ तुम सही कह रहे हो, और एक बात मैं भी सही कहूँगा। आज़िर मुनीर ने एक नज़र रागी पर डाली। वो खामोश बैठा तमाशा देख रहा था। कह डालो, नकली वकील लापरवाह अंदाज में बोला। तुम ही रबाशा हो, मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हें पहचान लिया है। इस वक्त तुम मेरे मेकअप में हो, आज़िर मुनीर ने ज़हरखंद लहजे में कहा। जवाबन नकली वकील ने इतना बुलंद तो बांग कहकहा लगाया कि दरो दीवार हिलते हुए महसूस होने लगे। शाकिर को बेंच पर लिटा दिया गया। फिर उसे होश में लाने में थोड़ा सा वक्त सर्फ हुआ। कुछ लम्हे वो खाली खाली नज़रों से इधर उधर देखता रहा। कमरे में और भी लोग जमा होने लगे। क्या हुआ शाकिर, क्या बात है? तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुख्तलिफ सवालों की बौछार हुई थी। शाकिर के औसान बहाल होने लगे। उसे पानी पिलाया गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इंचार्ज ने पूछा। जी सर, वो वकील आज़िर मुनीर की लाश वहाँ है, उसने बमुश्किल कहा। पूरे कमरे में सनसनी फैल गई। हर कोई शाकिर की शक्ल देखने लगा। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? जी मैं होश में हूँ। वकील साहब की लाश कासिम कॉलोनी मकान नंबर A118 में पड़ी है। क्या तुम सही कह रहे हो? इंस्पेक्टर दुरानी ने पूछा। जी मैं अपनी आंखों से लाश को देख कर आ रहा हूँ, शाकिर ने बताया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर इंचार्ज ने इशारा किया और 8-10 पुलिस वाले उसी वक्त मोबाइल की तरफ दौड़ पड़े। इंस्पेक्टर दुरानी भी उनमें शामिल था। मोबाइल निकाली गई और फिर मखसूस हॉर्न बजाती हुई मोबाइल काफ़ी तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ने लगी। कासिम कॉलोनी में मकान नंबर A118 ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इंस्पेक्टर दुरानी ने कॉल बेल बजाई। अंदर सन्नाटे का राज महसूस हुआ। सब इंस्पेक्टर कासिम ने दरवाजे पर जोर डाला। वो खुलता ही चला गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो लोग मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। लगता है घर में कोई नहीं है। क्यों? इंस्पेक्टर दुरानी ने यूं ही कह डाला।
جی سر، ایسا ہی لگتا ہے، قاسم نے جواب دیا۔ موبائل میں سے کچھ اور پولیس والے بھی اتر کر آگے بڑھ گئے تھے۔ لان میں سے گزرنے کے بعد وہ لوگ اصل عمارت کی طرف بڑھے۔ کہا طویل ہوتا چلا گیا، اتنا طویل کہ عازر منیر کو اپنے کان جھنجھناتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ تنگ آ کر وہ چیخا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ نقلی وکیل کی آواز بند ہو گئی۔ یکدم ہی اس کی خوفناک آنکھیں شعلے برسانے لگیں اور مزید خوفناک دکھائی دینے لگیں۔ پھر وہ دھاڑتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں میں رباشا ہوں، رباشا، تم نے ٹھیک پہچانا، اور تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ کیوں لائے ہو؟ وکیل عازر منیر کو گھبراہٹ سی ہونے لگی، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کھڑا ہو، لیکن یہ عجیب سا شخص رباشا دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، یعنی راستے کی دیوار تھا۔ اس نے دوبارہ راگی کی طرف نظر ڈالی، ان دونوں ہی کی طرف متوجہ تھا، لیکن ایک آواز بھی اس کے حلق سے نہیں نکلی تھی۔ وہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو، ایک سنیل نام کا پولیس والا تھا، اس نے بیچارے راگی کو خام خواہ مارا پیٹا، اس پر قتل کا الزام لگا دیا تھا، جبکہ یہ قاتل ہرگز نہیں ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ سنیل نے اس پر ظلم کیا اور اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی، وہ مر چکا ہے۔ رباشا نے جیسے اسے مطلع کیا۔ نہیں، عازر منیر کے منہ سے نکلا۔ ہاں، رباشا نے ہاں پر زور دے کر کہا، اور اب تم بیچارے راگی کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور بڑے بڑے آفیسروں پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ راگی اور نقلی وکیل کو گرفتار کرایا جائے۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ معصوم راگی کے تم بھی دشمن بنے ہوئے ہو۔ میری تو خیر ہے، لیکن یہ بیچارہ مشکل میں پڑ گیا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، رباشا نے کندھے اچکائے۔ اب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود سمجھدار ہو، بھائی اصلی وکیل ہو تم، اتنا بھی نہیں جانتے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ وہ پھر سے ہنسا۔ ہٹو، مجھے جانے دو، تم نے میرا بہت سا وقت برباد کیا۔ عازر منیر نے یہ کہہ کر اسے بازو سے پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ چلے جانا، تم نے ابھی تماشے کی بات کی تھی، لو پھر میں تمہیں ایک دلچسپ تماشا دکھاؤں۔ یہ کہہ کر نقلی وکیل دائرے کی شکل میں گھوم گیا، اور جب اس کا چہرہ دوبارہ عازر منیر کے سامنے آیا تو وہ چہرہ رباشا کا تھا۔ عازر منیر سناٹے میں آ گیا۔ یہ کون سی بلا تھی؟ کم از کم یہ انسان تو نہیں تھا۔ وہ اب بھی دائرے کی شکل میں گھوم رہا تھا، ہر بار اس کا چہرہ بدل جاتا، کبھی وہ نقلی وکیل اور کبھی رباشا بن جاتا۔ عازر منیر کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے اپنے قدموں میں تھر تھراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرنے لگا، آنکھوں سے بھی اب دہشت جھلکنے لگی تھی۔ رباشا کا وہ شیطانی عمل جاری رہا، اس کا دائرہ اب تک اسی کیفیت کا شکار تھا۔ اور رہا راگی، وہ اس طرح بے پرواہ دکھائی دیتا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کمرے میں ہو ہی نہیں رہا۔ دفتن عازر منیر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور رباشا کو دونوں ہاتھوں سے ایک جانب دھکا دینے کی کوشش کی، مگر یہ کیا؟ یکدم ہی ایک بدبودار مادہ رباشا کے پیروں کی جانب سے بہنے لگا۔ وکیل عازر منیر بوکھلا کر فوراً پیچھے ہٹ گیا، اور پھر ایک ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ سخت بدبودار اور سیال مادہ بہہ رہا تھا، اور نقلی وکیل رباشا کا جسم ٹانگوں کی جانب سے غائب ہونے لگا تھا۔ وکیل عازر منیر حواس باختہ سا ہو گیا، وہ جلدی سے راگی کی طرف بے اختیار انداز میں گھوما، لیکن راگی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ بھی لا تعلق دکھائی دے رہا تھا، جیسے اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہو۔ رباشا کے چہرے پر کسی قسم کی تکلیف کے آثار نہیں تھے، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سیال نما مادہ تیزی سے بہنے لگا تھا، اور اب رباشا کا تقریباً نصف نچلا دھڑ غائب ہو گیا تھا، یوں جیسے شمع پگھلتی ہے۔ اسی حساب سے اس کا قد بھی گھٹ رہا تھا۔ سیال کی بدبو شدید تھی، وکیل کا دماغ پھٹنے لگا، پھر ایک گھٹن سی تھی جو اس کی سانسوں پر حاوی ہونے لگی تھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر بے سود، آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ رباشا نے گھومنا بند کر دیا تھا، اب وہ صرف رباشا کے روپ میں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کندھوں تک سیال کی مانند بہ گیا، پھر اس کی گردن بھی غائب ہو گئی۔ وکیل عازر منیر کسی شہتیر کی مانند اسی سیال پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ راگی اب بھی تخت پر دراز تھا۔
दफातन कमरे में एक आवाज़ गूंजी, बस रागी, यही मुसीबत है, यही मुसीबत है, आह मेरा जिस्म। पूरी इमारत पर हू का आलम तारी था। वो दरवाजे के करीब जाकर रुक गए और फिर उस दरवाजे को भी धक्का देकर खोला गया। छोटा सा बरामदा था। उससे गुजरने के बाद वह पहले कमरे में दाखिल हुए। दरवाजे के बिल्कुल सामने वकील आजिर मुनीर बेहिस्सो हरकत औंधा पड़ा था और कमरे में अजीबोगरीब बू फैली हुई थी। जिस तरह चर्बी की सरांड होती है, ये बदबू उससे भी ज़्यादा नागवार थी। इंस्पेक्टर दुरानी वकील आजिर मुनीर के करीब पहुंचा, उसे सीधा किया। अगले ही लम्हे ये बात वाज़ेह हो गई कि उसकी रूह जहान फ़ानी से कूच कर गई है। इंस्पेक्टर दुरानी ने बाकी लोगों की तरफ देखकर मायूसी के अंदाज में सर हिलाया। ये मर चुके हैं और इस बात को लगता है काफ़ी देर गुजर गई है। जिस्म काफ़ी सर्द है। अब ये बात काबिल गौर है कि आखिर शाकिर को किस तरह मालूम हुआ। और वो कहते कहते चुप हो गया। उसकी नज़रें फर्श पर जाकर गड़ गई थीं। फर्श पर बहुत बड़ा एक धब्बा बना हुआ था, बिल्कुल खुश्क धब्बा। उसका रंग स्याही माइल था। इंस्पेक्टर दुरानी अकड़ूं बैठ के और झुककर गौर से उसे देखा। उसे महसूस हुआ कि कमरे में फैली हुई वो बदबूदार सरांड उसी धब्बे से उठ रही थी, क्योंकि आगे झुकते ही वो बदबू मजीद भपके की सूरत में उसकी नाक से टकराई थी। वो जल्दी से उठकर सीधा खड़ा हो गया। वकील आजिर मुनीर के जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई निशान मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बता सकती थी कि उसकी मौत कैसे वाक़ हुई। मोबाइल के ट्रांसमीटर के ज़रिए एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। उसके बाद इंस्पेक्टर दुरानी ने अपने इंचार्ज को सूरत हाल से आगाह किया। इंचार्ज ने इत्तला देने वाले शाकिर के मुतल्लिक बताया कि उसकी हालत कुछ सही नहीं है। उसे क्या हुआ? दुरानी ने पूछा। उसका रंग तब्दील होता जा रहा है, बताया गया। जी, क्या मतलब? दुरानी ने पूछा। यहीं आ जाओ, कुछ बताना है, अभी मुश्किल है। ट्रांसमीटर बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर दुरानी ने जवाबन ट्रांसमीटर को घूरा था और उसे वापस रख दिया। रंग का तब्दील होना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इस केस का आगाज़ हुआ था रागी के उस्ताद के कत्ल से। उसके बाद चंद अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हुए थे। हेड कांस्टेबल सुनील भी एक पुरस्रार किस्म की मौत का शिकार हो गया था। उसकी मौत के बाद वकील आजिर मुनीर भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब ये कन्फर्म नहीं था कि आया वो तबई मौत मरा था या उसे कत्ल किया गया था। ये सब क्या हो रहा था कि उन सब का कातिल एक ही शख्स था या ये मुख्तलिफ लोगों का काम था। रागी के साथ उसका एक पुरस्रार हमदर्द देखा गया था और फिर रागी के साथ वो गायब भी हो गया था, यानी नकली वकील। अब जिस कांस्टेबल शाकिर ने वकील के मरने की इत्तला दी थी, उसकी हालत भी ख़राब थी। पैदर पे पेश आने वाले वाक़यात ज़ाहिर कर रहे थे कि यह सब एक ही सिलसिले की कड़ी है, मगर मकसद? वकील आजिर मुनीर के लवाहिकीन को इत्तला दे दी गई थी और ये तकलीफ दे फरीज़ा खुद इंचार्ज ने अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर दुरानी ने कासिम के साथ चंद कांस्टेबलों की वहाँ ड्यूटी लगा दी थी ताकि वो बंगले की तलाशी ले सकें और ये मालूम कर सकें कि बंगला किसकी मिल्कियत है। फिर वो खुद उस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया था जहाँ शाकिर को एडमिट किया गया था। जिस वक्त इंस्पेक्टर दुरानी हॉस्पिटल पहुंचा, शाकिर के घर वालों को भी वहां मौजूद पाया। शाकिर उस वक्त दूसरी जानिब करवट लेकर लेटा हुआ था और उसके घर वाले आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इंस्पेक्टर दुरानी को देखते ही खामोश हो गए। उनमें एक अधेड़ उम्र आदमी था। उसी की उम्र की एक औरत और दो नौजवान लड़के थे। इंस्पेक्टर दुरानी ने सलाम किया। उन लोगों ने जवाब दिया। अलबत्ता इंस्पेक्टर दुरानी को उन सब के चेहरे काफ़ी मुकद्दर महसूस हुए थे। इतना अंदाज़ा तो उसे हो गया था कि ये दोनों अधेड़ उम्र शाकिर की वालिदा और वालिद होंगे, जबकि दोनों नौजवान शक्ल सूरत के एतबार से शाकिर के भाई मालूम हो रहे थे। मैंने मना किया था, दफतन अधेड़ उम्र शख्स बोला। बहुत मना किया था कि पुलिस की नौकरी मत कर, पर माना ही नहीं। अगर मेरी बात मान ली होती तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इंस्पेक्टर दुरानी आगे बढ़ा और शाकिर के दूसरे जानिब पहुंचते ही वो हैरत ज़दा रह गया। शाकिर के गोरे चिट्टे जिस्म पर काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। चेहरा, गर्दन और गले और बाजू पर भी ये काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरे गहरे सांस ले रहा था। इंस्पेक्टर दुरानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाकिर ने आंखें खोल दी और वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो,
दुरानी ने मुस्कुरा कर कहा। लेटे लेटे तो कमर बराबर हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब। शाकिर भी मुस्कुराया, फिर अपने घर वालों की तरफ देखकर कमर के बल टेक लगाकर बेड पर बैठ गया। अम्मा जी ने ज़बरदस्ती लिटा कर रखा हुआ है, वरना। तू उठ के क्यों बैठा है रे? अम्मा ने आंखें निकाली। इंस्पेक्टर साहब आए हैं अम्मा जी। तो आने दे, वो मुंह बनाकर बोली। ये लोग तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनका और काम ही क्या है? इंस्पेक्टर दुरानी मुस्कुरा दिया। शाकिर का घर आना पुलिस वालों के खिलाफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि ये नौकरी शाकिर ने अपनी मर्जी से की थी। बहरहाल इंस्पेक्टर दुरानी को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तब जाकर शाकिर से मालूम हो पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। शाकिर के साथ जो वाक़या पेश आया था उसका लुब्बे-लुबाब ये था। मैं उस वक्त इत्तेफाकन ही वकील आज़िर मुनीर के घर के करीब से गुजर रहा था जब वो अपनी कार में बैठकर किसी शख्स के साथ बाहर निकले थे। मैं उस वक्त पैदल था। मेरी नज़र जैसे ही उनके साथ बैठे हुए शख्स पर पड़ी, मुझे वो शख्स कुछ अच्छा दिखाई न दिया। फिर न जाने मेरे जी में क्या आई कि मैं उनकी कार के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। करीब ही से एक टैक्सी मिल गई और मैंने उसके ड्राइवर को वकील आज़िर की कार का ताक़ुब करने को कहा। टैक्सी ड्राइवर ने फ़ौरन ही मोहतात फासला रखते हुए उनकी कार का ताक़ुब शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद कार कासिम कॉलोनी में दाखिल हुई और एक मकान के सामने जा रुकी। फिर उसमें से वो शख्स उतरा और एक दरख्त की आड़ में चला गया, जबकि वकील आज़िर अपनी कार में बैठे रहे। फिर वो भी कार से उतरे और मकान के अंदर चले गए। मैं भी टैक्सी से उतरा। पहले तो उस शख्स को ढूंढा जो आज़िर मुनीर के साथ आया था और दरख्त के पीछे जा छुपा था, लेकिन वो कहीं दिखाई न दिया। फिर मैं मकान की तरफ पलटा, उनका नंबर नोट किया और फिर मकान का सदर दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैंने दरवाजे पर दबाव डाला। वो खुद ब खुद खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। पूरा मकान ही वीरान और खाली दिखाई दे रहा था। और जब मैं अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो वकील साहब को औंधा पड़ा पाया, लेकिन उस कमरे में पहुंचते ही मेरे दिलो दिमाग पर बेइंतहा खौफ और दहशत तारी हो गई। मेरे आसाब कमज़ोर पड़ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था और फिर मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये कहकर शाकिर खामोश हो गया। इंस्पेक्टर दुरानी उसकी शक्ल ही देखता रह गया। सामईन, इस मोड़ पर इख्तिताम करते हैं आज की किस्त का। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय का इज़हार अपने कमेंट्स में ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।